آج اگر جب بھی سنیں گے تو بھی ماحول بنتا ہے، لیکن جو اسکرپٹ بنائی ہوئی ہے جو بڑی واضح ہے، یہ چاہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ جلدی جلدی اس کے اندر سزا ہو جائے، اور جب سزا ہو جائے گی تو پھر اس کے اندر وہ بیل دے دیں گے. آپ کو یہ جو میں بتا رہی ہوں یہ آپ کو بھی شاید سب کو سمجھ آ رہی ہوگی، ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ انصاف نہیں ہے اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے. اور ایک اور کیس ہے جو 25 اپریل سے لگا ہوا ہے، جس کی آج سلمان صفدر نے بات کی تھی، وہ ہے توشہ خانہ 2. اول تو یہ کیس چلنا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ انہوں نے کہا اس کو ڈبل جیپٹی کا جو کہتے ہیں کہ جب ایک کیس اسی کیس میں اسی نوعیت کا نہیں اسی کیس میں سزا ہو چکی ہے تو دوبارہ انہوں نے کیسے چلایا. یہ تو روز ایک کیس پیدا کر سکتے ہیں اس طرح. تو یہ وہ بھی کیس سلمان صفدر نے کہا کہ آپ لگا دیں، اگر نہیں لگائیں گے تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے پہلے ہی اتنا ڈیلے کر دیا ہے. تو اس کے بعد اس پر سزا ہو گئی تو کہتے ہیں سزا لے کر آؤ اوپر. جب سزا لے کر آؤ گے اوپر تو 1 سال لگا دیں، کیونکہ یہ جج صاحب جو اب ماشاءاللہ بیٹھے ہیں یہ تو کیس ہی نہیں لگاتے. ان کو پتہ ہے کہ کیس لگا دیا تو اس کے اندر انصاف دینا ان کی مجبوری بن جائے گی، اسے کیس ہی نہ لگاؤ. تو اس وقت یہ سچویشن ہے. ہم بیٹھے تھے، ہم سیکٹری کے صاحب کے کمرے میں گئے، ہم نے کہا آپ نے روسٹر چیک کرنا ہے، آپ مہربانی سے ہمارے لائرز یہاں موجود ہوئیں گے، آپ یہ ارجنٹ ہے کہ آپ دونوں کیسز کو لگایا جائے. اچھا، جس حساب سے عمران خان کے کیسز کی ایک کی طرف آپ ضمانت کی طرف جاتے ہیں تو دوسرے کا تیزی سے ٹرائل کنکلوڈ ہو رہا ہے، ایک طرف آپ ضمانت لیتے ہیں دوسرا کیس آ جاتا ہے، اس طریقے کار سے تو عمران خان سے 300 کے قریب کیسز ہیں، تو یہ تو بہت لمبا پروسیجر چلتا جائے گا اس طریقے سے. دیکھیں اگر یہ سارا کچھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، یہ جو کیسز ہے سارا پاکستان 2 سال سے دیکھ رہا ہے، 3 سال سے دیکھ رہا ہے کہ عمران خان کے اوپر 300 کیسز بنائے گئے. ان کو جب ججز کے ہاتھ میں تو جیسے عمران خان نے کہا 26 ترمیم لائی صرف عمران خان کے لیے گئی ہے، لیکن یاد رکھیں اس کے اثرات پورے ملک کے اوپر ہیں. لائی عمران خان کے لیے گئی ہے تاکہ اس میں چن کے اپنے ایسے ججز لا کے بٹھائے جائیں. بہت زبردست ججز بھی ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے اس قسم کی کینگرو کورٹس میں حصہ لینے کا، جو وہ اپنے ضمیر کی آواز پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور بہت زبردست ججز ہیں پاکستان میں جنہوں نے پریشر برداشت کیا ہے، اور سارے پاکستانیوں کو ان پہ فخر کرنا چاہیے اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جنہوں نے سٹینڈ لیا ہے. اور یہاں پہ لیٹرز بھی لکھے ہیں انہوں نے. پاکستانی قوم کو اپنے ان ججز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور یاد رکھیں ان کا عمران خان کے کسی کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن انہوں نے پاکستانیوں کو انصاف دینے کے لیے سٹینڈ لیا ہے. اب وہ اس کی تکلیف بھی اٹھائیں گے کیونکہ ان کو کسی دوسری دور کہیں پھینک دیا جائے گا، لیکن پاکستانی قوم اپنے ججز کے ساتھ کھڑی ہو جو ان کے لیے سٹینڈ لے رہے ہیں. اور جو بات ہے ان کو اپنے ضمیر کی آواز پہ فیصلہ کرنا پڑے گا، نہیں تو کل ان کی بھی اگلے نسلیں یاد رکھیں گی، جیسے جسٹس منیر کو آج یاد رکھا جاتا ہے. تو یہ اس کیٹیگری میں جائیں گے یا اس کیٹیگری میں جائیں گے جنہوں نے انصاف دیا ہے پاکستانیوں کو. آپ کی ملاقاتیں کئی عرصے سے بند ہیں، جو آپ کی فیملی ڈے کی ملاقاتیں کی بات کر رہا ہوں، تو اس حوالے سے بھی عدالت کو آپ نے آگاہ کیا یا چیف جسٹس سے یا سیکرٹری کے پاس؟ نہیں، آج صرف ان 2 کیسز پہ فوکس ہے تاکہ عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی ہو سکے. مہربانی. کیا کہیں گے خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے جو ہے باہر آ گئے؟ یہ دیکھ سکتے ہیں علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ اس ٹائم عدالت سے باہر جا رہی ہیں، اور آج کیس تھا عمران خان کا توشہ خانہ 2 کے بعد جو ہے نا یہ 190 ملین پاؤنڈ آخری کیس ہے جس میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ضمانت ہوتی ہے تو عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم کی صورتحال. علیمہ خان صاحبہ جب یہاں پہ پہنچی ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ بھاری نفری جو ہے آج خاردار تاریں لگائی ہوئی ہیں، اور سامنے جو ہے وہ لوگ بھی موجود ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ خوش ہیں.
اس ٹائم جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ بڑی خوش نظر آ رہی ہیں، اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم کے صورتحال۔ یہ آپ ہمیں نہیں جانے نہیں دے رہے، سڑک پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو کیوں اپوزیشن ہے تو آپ نے یہ جا کے اپنی اسمبلی میں ریز یہ کریں گے جی، یہ تو ہائی کورٹ آپ کو روک تو نہیں سکتا ہے، وہ انصاف کے تقاضے کیسے ریونیو کے رجسٹرار نے منع کیا تو ہم سارے ایم این اور ایم پی یہیں بیٹھ گئے تھے، ہم نے یہاں سڑک پہ دھرنا دیا۔ اس سے تو نہیں ہوتا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے روک ہی نہیں سکتے؟ جی بالکل، یہ تو نہیں روک سکتے۔ ہمارا حق کیا؟ ہمارے ٹیکسز سے ہی ہائی کورٹ چلتی ہے، ہم عوام کے منصف نمائندے ہیں۔ آپ تو لیجسلیچرز بھی ہیں، آپ تو لا میکر۔ جی جی، اور یہ دیکھیں لا میکر کا یہ حال ہے کہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کر ذلیل ہو رہے ہیں، ہمیں ہائی کورٹ میں اندر جانے نہیں دیتے، یہ حالات ہیں۔ ادھر راستے میں یہ خوف ہے عمران خان کا۔ نہیں، اور اوپر اندر انصاف نہیں مل رہا جی، اور باہر وہ اسی خوف سے کہ انصاف دینا پڑے گا، جی، وہ آپ کے لا میکرز کو بھی نہیں اندر آنے دے رہے۔ یہ تو بہت سخت زیادتی ہے، تو اس لیے یہاں پہ کوئی قانون تو رہا نہیں ہے، قانون تو نہ ہے ہی انصاف کا نہیں، سسٹم قائم رہا ہے ہی نہیں کوئی۔ اور یہ والا کیس جس کے لیے آج ہم کھڑے ہوئے ہیں 8 مہینے ہو گئے۔ یہ نہیں، یہ اس کے لیے بھی آپ کہتے ہیں میں کوئی جج کہہ رہے میں کوئی فائل منگواؤں گا، جی، ہمیں تو خود نہیں سمجھ آ رہا۔ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ توشہ خانہ میں جلدی سے سزا دے دیں، تاکہ کیونکہ آج القادر لگ جائے عمران خان اور بشرا بی بی رہا ہو جائیں گے۔ آپ یہ 10 منٹ کا کیس ہے جیسے عدت اور سائفر میں ہوا تھا۔ نہیں، سلمان صفدر نے کہا 10 منٹ، سلمان صفدر نے کہا 3 منٹ کا، اور ان کو حشر کا پتہ ہے، جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ ہے۔ لیکن جو توشہ خانہ لگایا ہوا ہے وہ تو لگ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی اپیل انہوں نے کیس فائل کیا ہوا ہے کہ جی آپ یہ والا جو توشہ خانہ سن ہی نہیں سکتے، آپ ایک دفعہ سزا ہو جائے کسی چیز میں وہ دوبارہ نہیں لگ سکتا۔ اتنا انلیگل کام ہو رہا ہے، یہاں ناجائز ختم ہو چکا ہے، اور اب وہ اس کے لیے بھی جج کو کہا گیا آج کہ دیکھیں سلمان صفدر نے کہا یا آپ تو اب جلدی سن لیں کیونکہ وہاں سزا دینے کی کوشش ہو رہی ہے، تو یا پھر فائدہ کیا ہوگا۔ تو جج صاحب وہ یہ دونوں چیزیں سلمان نے کہا ہے کہ توشہ خانہ نہیں سنا جانا چاہیے اس کا کیس، اور جج کو پتہ ہے کہ جب لگا لیں گے تو ان کو فیصلہ صحیح دینا پڑے گا کیونکہ ریکارڈ پہ جا رہے ہیں، تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں، یہ بھی نہیں سن رہے۔ اور جو دوسرا والا کیس ہے تو القادر کا، آپ کو تو سب آپ اتنی دفعہ آئے ہیں آپ کی ڈیٹ لگوانے کے لیے، آج پھر انہوں نے کہا ہے کہ میں روسٹر چیک کروں گا۔ اب یہ نہیں پتا کہ روسٹر چیک کرنے میں کتنے مہینے لگیں گے ان کو۔ آپ آج ہمارا مطالبہ ہے، بڑی تعداد میں یہاں اراکین اسمبلی آئے کھڑے ہیں کہ ان ججوں کو آزاد کرو، ان ججوں کو آزاد کرو، اس عدلیہ کو آزاد کرو۔ 26ویں ترمیم وہ ججز کہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے بعد، یہ جج قید ہو گئے ہیں۔ نہیں، ججز کہہ رہے ہیں، ججز کہتے ہیں 26ویں ترمیم کے بعد ہم کسی کو حاضر بھی نہیں کر سکتے۔ پہلے تو کسی کو ایگزیکٹو کو ڈر ہوتا تھا، جج نے بلایا، کہتے ہیں ہم کسی کو بلا بھی نہیں سکتے۔ اس وقت ان کو عمران خان کہتے ہیں کہ یہ بالکل وہ بنا دیا اس کو ایک سرکاری تابع بن گئے ہیں، ایگزیکٹو کے تابع ہو گئے۔ ہاں، لیکن ان کا بھی قصور نہیں ہے کئی ججز کا، لیکن ججز بھی سٹینڈ لیں، لائرز جوڈیشری بھی سٹینڈ لیں، اور وکلا بھی سٹینڈ لیں۔ وکلا کھڑے ہوں گے اور لوگوں کے انصاف تو وکلا نے لڑنا ہے، تو ہم اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب آپ ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، آپ جنگ لڑیں گے یا وکلا لڑیں گے؟ اور جیت ہماری ہوگی، جیت حق کی ہوگی انشاءاللہ۔ عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔